بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ اب جو اگلی دہائی ہے یا اگلی کچھ دہائیاں ہیں وہ جنگ کی دہائیاں ہیں۔ تو جنگ سے کچھ عرصے پہلے میں نے کانسیپٹ دیا تھا، ہائر آفیشلز تک، ماسٹر پلانرز تک پہنچایا بھی تھا، لیکن کیونکہ اس سے جنگ شروع نہیں ہوئی اور اگر ہمارے سر پہ کچھ آتا نہیں ہے تو ہم کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب میرے خیال میں وقت ہے اس آئیڈیا کو دوبارہ فلوٹ کرنے کا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی شہر ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسئلہ جنگ کے دوران شہروں میں آتا ہے، گاؤں میں تو فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر ان کے پاس ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے، گوشت ان کا اپنا ہوتا ہے، دودھ اپنا ہوتا ہے، گندم اپنی ہوتی ہے، چاول اپنا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، اور زمین بھی تھوڑی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، اس پہ چیزیں اگ سکتی ہیں۔ تو میں نے اس پہ کانسیپٹ یہ دیا تھا کہ آپ سسٹینیبل یوسیز کا ماسٹر پلاننگ کریں کہ ایک یوسی کم سے کم 2 مہینے تک خود سروائیو کر سکے، اور اس طرح کی یوسیز بنائیں۔ اس سے ان کی پلاننگ ویسے بھی اچھی ہو جائے گی اور جنگ میں ملک بھی ناقابل شکست ہو جائے گا۔ آپ سوچیں، اگر ہر یوسی سسٹینیبل ہو تو دشمن کے لیے کتنا مشکل ہے اس ملک پہ قبضہ کرنا۔ تو یہ کانسیپٹ میں نے ان کو دیا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ہر شہر کو یوسیز میں تو ڈیوائیڈ کر چکے ہیں، اس کا ایک یوسی کونسلر، ایک یوسی ناظم بھی ہوتا ہے، تو آپ اس یوسی کے اندر کچھ چیزیں لازمی کر لیں۔ سب سے پہلی چیز، بالکل جو نیسیسری میڈیسنز ہیں ان کی ایک ڈسپینسری ہر یوسی کے اندر لازماً موجود ہو، ود آل دی میڈیسنز جو کہ ایمرجنسی کے لیے، فرسٹ ایڈ کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک یوسی کے اندر کم سے کم ایک بڑا سپر اسٹور پلان ہو، اور اس سپر اسٹور کے اندر یہ آپ لازمی کر لیں کہ 1 مہینے 1.5 مہینے کا کچھ نیسیسری آئٹمز 2 مہینے کے، اور باقی جتنے بھی آئٹمز ہیں وہ 1 مہینے کے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد آپ یوسیز کو اس چیز پر اجازت دیں کہ وہ کچھ بجلی اپنی سولر کے ذریعے خود پروڈیوس کریں، پارکس کے اندر، دوسری جگہوں پہ جہاں پہ کنیکٹیوٹی مل سکے اور لوگ چارج کر سکیں، کمبائن پلیسز ہوں جہاں بیٹھ سکیں، چیٹنگ ہو سکے، کوئی کمپیوٹر کنیکٹ ہو سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، پھر ہر یوسی ناظم یہ پروموٹ کرے کہ بھئی آپ اپنے گھر گھر پہ سولر لگائیں۔ تو امیجن کریں اگر ہر گھر گھر پہ سولر ہے تو دشمن کیا کرتا ہے؟ آپ کا پاور پلانٹ اڑا دیتا ہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ تو یہ شروع کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سبزی ہے، دوسری چیزیں، تو ہر یوسی کے اندر ایک چھوٹی سبزی منڈی، پھل منڈی ہو۔ اسی طرح ہر یوسی کے اندر آپ ایک واٹر اسٹوریج ٹینک بنائیں اور اس کو کنیکٹ کریں مین لائن سے بھی، اور اس کو کنیکٹ کریں جو بورنگ وہاں پہ کروائیں اس سے بھی، اور بورنگ کی اسٹڈی کرا لیں کہ کس جگہ پہ کتنا ایکویفر ہے، اور اس کے حساب سے اس سے پانی نکالتے بھی رہیں اور جنگ کے دوران اس کو یوز کریں۔ تو امیجن کریں کہ اگر ابھی جیسے بات ہو رہی ہے یو اے ای کے اندر کہ جی ہم ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ اڑا دیں گے تو یو اے ای تو تباہ ہو جائے گا۔ آپ سوچیں ہر یوسی کا ان کو بورنگ پلانٹ اڑانا پڑے گا۔ اچھا، اس میں 2 آپشن آپ رکھیں، ایک تو وہ مین لائن سے کنیکٹ ہو کے جو پورٹیبل واٹر ہے، یوزیبل واٹر ہے، وہ گھروں کو دے دیں ایمرجنسی سچویشن میں بھی، اور جب بارش کی وجہ سے ایکویفر بڑھ جائے تو بھی اس کو یوز کریں، ورنہ مین لائن یوز کرتے رہیں۔ اور ہماری زمین کے اندر اتنا پانی ہے کہ وہ ایمرجنسی سچویشن میں ایک یوسی کو 1 سے 2 مہینے آرام سے پانی سپلائی کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی باران رحمت بھی برس جائے گی۔ تو آپ کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کے کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی میڈیسنز کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس میں مزید چیزیں بڑھاتے چلے جائیں۔ آپ فائر ایڈ کر لیں، آپ اس کے اندر اور کوئی نیسیسری چیز ہے اس کو استعمال کر لیں، لیکن ایک یوسی کو یہ جو 10-12 اس طرح کے نیسیسری ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں خود مختار کر دیں، سسٹینیبل کر دیں۔ مزید چیزیں کیا ہو سکتی ہیں اگر آپ نے بالکل ہی وار اسٹریٹجی کے اوپر جانا ہے؟ مزید سسٹینیبلٹی اس طرح آئے گی کہ جو یوسیز کے ہر یوسی کے پاس 3-4 پارک ہوں، اور جو کھیلنے کے پارک ہیں
وہ الگ ہوں، جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ پارک ہیں وہ الگ ہو، پبلک گیدرنگ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، نماز پڑھنے کا ایک پارک الگ ہو، اور ایک پیس آف لینڈ ہر شہر میں ایک یو سی کے لیے ایسا ڈیڈیکیٹڈ ہو جہاں وہ اپنے سبزیاں اور پھل اگائیں، اور وہ سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ یو سی کے لیے ویسے بھی استعمال ہوں، ان سے آپ پروفٹ بھی جنریٹ کریں، اور ایمرجنسی سچویشنز میں وہ فری اس یو سی کے لیے ہوں۔ اگین بات وہی آ جائے گی، آبادی آپ کو گننی پڑے گی اس کے لیے، جو کراچی کی آپ گن نہیں رہے، تاکہ یہ تو پتہ چلے کتنی سبزیاں اگانی ہیں۔ اس طرح لیئر بائی لیئر آپ ایک یو سی کو سسٹینیبل کرتے چلے جائیں، پھر اس ماڈل کو کراچی، لاہور اور دوسرے بڑے شہروں تک پھیلا دیں، پھر اس کو چھوٹے شہروں تک لے آئیں، تو آپ کی جو شہری آبادی ہے، جو کہ اب کل آبادی کا تقریباً 65% بنتی ہے، وہ سیکیور ہو گئی۔ پھر اس کو ایڈ کریں گے جو نیئر بائی کے گاؤں ہیں جہاں پہ فصلیں اگ رہی ہیں، دوسری چیزیں اگ رہی ہیں، تو یہ ایک ناقابل شکست ملک بن جائے گا، کیونکہ نہ اس کی فوڈ شارٹیج ہو سکے گی، نہ آپ اس کی بجلی ڈسٹرپٹ کر سکیں گے، نہ آپ اس کے پانی کو بند کر سکیں گے، نہ آپ اس کی میڈیکل فیسلٹیز بند کر سکیں گے، تو ایک شہر تو چلتا رہے گا۔ اب رہ گئی پیٹرول اور دوسری چیزوں کی بات، تو جنگ کے زمانے میں اگر آپ نے پیٹرول کی بچت کرنی ہے تو آپ کو ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ آپ کا ہر شہر جو نارمل پبلک بسیں ہوتی ہیں، یہ سڑی ہوئی بی آر ٹی کی بات نہیں کر رہا میں، نارمل پبلک بسوں سے کنیکٹڈ ہو۔ اور اس کے بعد جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جنگ ہے، آپ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اور چیزیں، رکشے وغیرہ، ان کو بین کر دیں اور بسیں چلتی رہنے دیں۔ آپ ٹوٹل 15% پیٹرول کی کنزمپشن پہ ایک شہر کو 55 سے 60% آپریٹ کر رہے ہوں گے، اور وہ شہر جنگ کے زمانے میں چلتا رہے گا۔ تو جنگی حساب سے بھی، ویسے بھی، یہ جتنے بھی آپشنز میں نے بتائے ہیں ایک شہر کے، اسی طرح ہونے چاہیے۔ ہماری ماسٹر پلاننگ کا فوکس اب 2 چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے، ایک سسٹینیبل یو سی کانسیپٹ دیں، یہ آج سے پہلے نہیں دیا ہوگا کسی نے کراچی میں یا پاکستان کے اندر، سسٹینیبل یو سی کا کانسیپٹ دیں، اور اس کے ساتھ سسٹینیبل کنیکٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ دیں۔ اور اس پبلک ٹرانسپورٹ کا میں دوبارہ دہرا دوں، فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے جنگ ہو رہی ہے یا آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا، اور اگر آپ نے ایک روڈ نیٹ ورک ایسا بچھایا ہوا ہے جو شہر کے 75% حصے کو کنیکٹ کرتا ہے، تو آپ نے ایک بڑی آبادی کو ورک فرام ہوم کرانے کے بعد کارز اور بائکس بین کر دیں کچھ دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، ہفتے کے کچھ دنوں کے لیے، پیٹرول بچانے کے لیے یا مکمل، اور بسیں ہر طرف چلتے رہنے دیں، تو آپ کا شہر چلتا رہے گا، آپ کا ملک چلتا رہے گا۔